السلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایکسپینسو مسٹیکس ان ہسٹری کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ فرینڈز جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا اور انسان غلطی کا پتلا ہے، تو ہر انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان غلطیوں کی وجہ سے نقصان بھی کبھی کبھار اٹھانے پڑتے ہیں، اور یہ نقصان اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا جس کے بارے میں ہم بار بار سوچتے رہے، لیکن کبھی کبھار کچھ انسانوں سے ایسی بھی غلطیاں ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سانسو برج کولیپس۔ سانسو برج جو کہ ہان ریور کے اوپر بنایا گیا تھا، یہ برج ساؤتھ کوریا کے دو ڈسٹرکٹ کو آپس میں ملاتا تھا، لیکن 21 اکتوبر 1994 کی صبح یہ برج کولیپس کر گئی، اور اس وقت بڑی تعداد میں لوگ اس کے اوپر سفر کر رہے تھے۔ نہ صرف گاڑیاں اس کے اوپر سفر کر رہی تھی بلکہ پیدل چلنے والے افراد بھی اس کے اوپر چل رہے تھے۔ صبح 7:40 پر اس برج کا 157 فٹ درمیانی حصہ اچانک سے 65 فٹ نیچے دریا میں گر گیا۔ اس برج کے اس کولیپس کی وجہ سے 32 لوگوں کے جانوں کا ضیاع ہوا اور 17 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی گئی تاکہ اس حادثے کا پتہ چلایا جائے۔ اس برج کے کولیپس ہونے سے پہلے بھی لوگوں نے کافی تعداد میں شکایات درج کروائی تھی، اور لوگوں کا کہنا تھا کہ اس برج پر سفر کرتے وقت لوگوں کو اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے یہ برج ہل رہی ہو۔ جب انویسٹیگیشن ایجنسی نے اپنی رپورٹ شائع کی تو اس میں بتایا گیا اس برج کے ٹوٹنے کی اہم وجہ کنسٹرکشن کمپنی کی غلطی قرار دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا اسٹیل ٹریسٹل کے جوائنٹ جو سینٹرل سسپینشن کو سپورٹ کر رہے تھے ان کو غلط جگہ پر ویلڈ کیا گیا تھا، اور جب اس برج کے اوپر لوڈ بڑھا تو اس کی وجہ سے یہ کنیکشن پن ٹوٹ گئے اور یہ برج اس لوڈ کو برداشت نہ کر سکے۔ اس برج کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کمپنی کو 1,85,000 کا جرمانہ کیا گیا تاکہ حکومت یہ رقم ان زخمیوں اور جو لوگ مر گئے ہیں ان میں تقسیم کر سکے، اور ساتھ ہی اسی کمپنی کو دوبارہ حکم دیا کہ وہ اس برج کو دوبارہ سے تعمیر کرے، جس کے اوپر تقریباً $2 ملین کا اضافی خرچہ اس کمپنی کو برداشت کرنا پڑا۔ لاسٹ بٹ کوائن۔ کبھی کبھار انسانوں سے ایسی چیزیں گم ہو جاتی ہے جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ پریشیس ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن خریدے اور انہیں بعد میں بیچ کر بہت زیادہ امیر بنے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے بٹ کوائن تو خریدے لیکن بعد میں وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ان کو گما دیا۔ جیمز ہوول نے سال 2009 میں اپنے لیپ ٹاپ کی مدد سے 7500 بٹ کوائن خریدے تھے، لیکن انہیں خریدنے کے بعد انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ بیچ دیا اور اس کی ہر ڈسک اپنے پاس رکھ لی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس کے بٹ کوائن آگے جا کر بہت زیادہ قیمتی ہونے والے ہیں۔ لیکن سال 2013 میں ایک غلطی کی وجہ سے اس نے اپنی ہر ڈسک کچرے کے ڈبے میں پھینک دی، جسے ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ اسے کھونے کے بعد جب اس نے اپنے بٹ کوائن کی قیمت کے بارے میں پتہ لگایا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس نے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے 968 کروڑ روپیز کے بٹ کوائن گما دیے تھے۔ سیلز آف الاسکا۔ فرینڈز جب انسان کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہ کرے اور سوچ آگے کی سوچنے کی نہ ہو تو اس سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو سکتی ہے۔ ایسا ہی کچھ الاسکا کے ساتھ ہوا جب 1859 میں رشیا نے اپنے ملک کا ایک حصہ امریکہ کو بیچ دیا، کیونکہ الاسکا کا انوائرمنٹ بہت سخت تھا اور اتنی زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے اور رشیا سے کافی دور ہونے کی وجہ سے یہ حصہ روس کو کچھ خاص نہیں لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے رشیا کے بادشاہ الیگزینڈر نے اس حصے کو واشنگٹن میں 1867 کو امریکہ کو بیچ دیا۔ امریکہ اس وقت ایکسپینشنسٹ فارمولے پر کام کر رہا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے علاقے کو جتنا زیادہ ہو سکے اس کو پھیلاؤ، اور امریکہ نے یہ علاقہ $7.2 ملین پر خریدا، جو کہ اتنی زیادہ رقم نہیں تھی۔ اس کے بعد آفیشیلی 18 اکتوبر 1867 میں امریکہ میں اس نئے حصے الاسکا کو شامل کیا گیا، اور 3 جنوری 1959 میں الاسکا کو امریکہ کا 49واں اسٹیٹ مانا گیا۔ فرینڈز رشیا نے صرف 54 کروڑ روپے لے کر اپنے زمین کا ایک بڑا حصہ امریکہ کے حوالے کیا، اور یہ اتنی بڑی رقم نہیں تھی۔ ان روپیوں سے روس کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا، لیکن امریکہ کو اس خریداری سے کافی فائدہ ہوا۔ شروع میں امریکہ میں بھی اس کو کافی کرٹیسائز کیا گیا کہ ایک علاقہ جس کو روس بیچ رہا ہے اس کو امریکہ کیوں خرید رہا ہے، لیکن جب یہاں پر تیل اور گیس کی دریافت ہوئی تو لوگوں نے اس کی بہت تعریف کی۔ کرنٹلی یہاں پر آئل اور
रिजर्व गैस वैल्यू तकरीबन $200 बिलियन का है। इलास्को को इतने सस्ते में अमेरिका को बेचना रूस के लिए कई अरब डॉलर की हल्ती थी। मिस्ड लॉटरी टिकट। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों का ये ख्वाब होगा कि आप लोग लॉटरी जीते और अमीर बन जाए। हालांकि ये अलग बात है कि करोड़ों में सिर्फ एक दो बंदों का ये ख्वाब सच साबित हो जाता है। इंग्लैंड की एक खातून भी उन करोड़ों में से एक थी जिसका ये ख्वाब सच साबित हुआ। एक दिन वो टीवी के सामने बैठी थी और टीवी पर एक लॉटरी का रिजल्ट दिखा रहे थे जिसकी टिकट उस औरत ने भी ली थी। जब इस लॉटरी के फाइनल विनर का ऐलान हुआ तो इस औरत के लॉटरी का नंबर उस खुशकिस्मत लॉटरी के नंबर के साथ मैच हुआ। लेकिन जब वो अपना टिकट ढूंढने लगे तो उन्हें पता चला कि ये लॉटरी का टिकट उसके मियां ने पहले ही कचरे के डब्बे में फेंक दिया था, जिसकी वजह से इस औरत को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और वो करोड़ों रुपए जीतने से महरूम रह गई। इस लॉटरी की इनामी रकम $26 मिलियन थी, लेकिन उसके पास टिकट नहीं था क्योंकि उसके शौहर ने टिकट हल्ती से कहीं फेंक दिया था, जिसके बाद उन दोनों मियां बीवी के दरमियान काफी लड़ाई हुई। आखिर में उस बीवी ने अपने शौहर को माफ कर दिया, लेकिन इस एक गलती की वजह से वो करोड़ों रुपए के मालिक बनने से रह गए। द अनसिंकेबल टाइटैनिक सिंक्स। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने टाइटैनिक मूवी जरूर देखी हुई होगी और ये मूवी सच्ची कहानी पर बनाई गई एक मूवी है। और आपको ये भी जरूर मालूम होगा कि इस मूवी में डूबने वाली शिप असल में भी डूबी थी। इस मूवी को बनाने पर करोड़ों डॉलर खर्च हुए थे। तो सोचिए असल टाइटैनिक के डूबने पर कितना नुकसान हुआ होगा, और ये नुकसान 57 करोड़ का था। टाइटैनिक बहरी जहाज 15 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूबा था। तो साल 1912 में 57 करोड़ का नुकसान वाकई में एक बहुत बड़ा नुकसान था। फ्रेंड्स, जब इस जहाज को बनाया गया तो इसके मैन्युफैक्चरिंग वालों ने एक बहुत बड़ी बात की कि ये कभी भी नहीं डूबेगा, और उन्होंने कुदरत को चैलेंज किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसका क्या हश्र हुआ और ये कैसे डूबा। फ्रेंड्स, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जब इस टाइटैनिक जहाज को समंदर में उतारा गया तो इस टाइटैनिक जहाज के बनाने वालों की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। अगर इस टाइटैनिक जहाज में एक अच्छी दूरबीन लगाई जाती तो शायद वो बर्फ का टुकड़ा इसमें बैठे कैप्टन को दिख जाता और उसे इसे टकराने से बचा लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार ये उस आइसबर्ग से टकरा गया, जिसकी वजह से इस टाइटैनिक जहाज में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया। इसी के साथ ही इसके अंदर लाइफ बोट की भी कमी थी, जिसकी वजह से टाइटैनिक जहाज के डूबने के बाद 1500 लोग भी अपनी जान गंवा बैठे। ये गलती 20वीं सदी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है।